الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا ورؤوفنا ورحیمنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحبیب الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دروشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ایک بزرگ کا آستانہ ہے اور اس آستانہ مقدسہ پر اہل عقیدت اور اہل محبت حضرات کا اجتماع ہے، اور اس پر انتہائی مسرت کی بات یہ ہے کہ انڈیا پونا سے ایک بزرگ تشریف لائے ہیں جو اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ بھی تشریف فرما ہے، تو میں قلبی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ مبارکہ پر اہل عقیدت کے اجتماع میں، جبکہ یہاں علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، بزرگان دین بھی تشریف رکھتے ہیں، خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آستانے پر اور اس مبارک محفل میں میری حاضری قبول فرمائے اور آپ حضرات کی تشریف آوری بھی منظور و مقبول فرمائے، اور اس آستانے کے فیوز و برکات سے اور
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر مبارک کے فیض سے اور آپ کی نظر کرم سے اللہ کریم ہم سب کو نوازے اور ہم سب یہاں سے روحانیت، نورانیت اور معرفت اور برکتیں لے کر جائیں جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں اور دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے، آمین ثم آمین۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کے ترجمے اور تفسیر میں میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے چند تصوف کی باتیں اور چند معرفت کی باتیں پیش کروں گا، اگرچہ نہ میں صوفی ہوں اور نہ میں عارف ہوں۔ تصوف بیان کرنا صوفی کامل کا کام ہے اور معرفت کا بیان کرنا عارف کامل کا حق ہے، اور میں نہ صوفی ہوں اور نہ عارف ہوں، ان حضرات کے پاؤں کی خاک جیسا بھی نہیں ہوں۔ بس مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے کچھ عرصہ ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اور ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں، تو اپنے شکستہ الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے قلوب کو اپنی معرفت کے انوار سے روشن و منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، پیدائش میں، بناوٹ میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے باہم اختلاف میں، یعنی رات اور دن کے باری باری آنے میں، کہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، لآیات، آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان لوگوں کے واسطے جو عقل مند ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ عقل مند جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں، خلقت میں، اور جب غور کرتے ہیں تو غور کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تو نے باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں، پیدائش میں، اور دن رات کے باری باری آنے میں، کہ دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آ جاتا ہے، یہ آسمانوں اور زمین کا وجود
اور یہ دن رات کا مسلسل جو پروگرام اور نظام چل رہا ہے، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ لآیات، آیات جمع ہے آیتن کی، اور آیتن کہتے ہیں علامت اور نشانی کو۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے۔ لکل شیء علامت، ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، آپ جب کمرے سے روم سے باہر جھانکتے ہیں تو دیواروں پر دھوپ چمکتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، تو آپ سورج کو نہیں دیکھتے مگر اس دھوپ کو دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ سورج نکل آیا ہے، کیونکہ دھوپ علامت ہے، نشانی ہے سورج کے ہونے کی۔ اگر کسی جگہ سے دھواں نکل رہا ہو تو آپ اس دھوئیں کو دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ وہاں آگ ہے، کیونکہ دھواں علامت ہے آگ کے ہونے کی۔ اگر کسی جگہ پر آپ کو کسی کے پیر کا نشان نظر آتا ہے تو اس نشان کو دیکھ کر آپ یقین کر لیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، کیونکہ یہ پیر کا زمین پر نشان علامت ہے کسی کے گزرنے کی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، جس طرح دھوپ علامت ہے، نشانی ہے سورج کے ہونے کی، اور دھواں علامت ہے آگ کے ہونے کی، اور پیر کا نشان ہے کسی کے گزرنے کی علامت، اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں کا وجود اور زمین کا وجود اور یہ دن رات کا باہم اختلاف، سورج کا روز وقت پر نکلنا، وقت پر غروب ہونا، یہ نظام جو ایک قاعدے کے مطابق چل رہا ہے اور اس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی، یہ علامت اور دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی یہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جب کبھی بھی کسی کافر سے مقابلہ ہوا، کسی منکر خدا کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی یہی دلیل پیش کی، آسمانوں اور زمین کے وجود سے استدلال کیا، اور یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے، سورج کا وقت پر نکلنا اور وقت پر غروب ہونا، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے پر استدلال کیا اور ان کو لاجواب کیا۔ ایک دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود تھا، اور نمرود روئے زمین کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کیا، مناظرہ کیا، مجادلہ کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر تھا، اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود کو مانتا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا، مجادلہ ہوا، اللہ اس کو قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ الم تر، اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ استفہام انکاری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے دیکھا۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کرتا ہے، لڑتا ہے، مباحثہ اور مجادلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتا ہے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تو نے دیکھا ہے۔
حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے ہوئے، لیکن اللہ نبی کریم کو فرماتا میرے حبیب تو نے دیکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اس کی باتوں کو سر کے کانوں سے سن رہے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں نور نبوت سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو نے دیکھا ہے اس کو جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لڑتا تھا۔ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یعنی دیکھا ہے۔ الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس کی طرف جو ابراہیم کے ساتھ لڑتا تھا، اس کی رب کے ذات، اس کے رب کی ذات کے بارے میں، ابراہیم کے رب کی ذات کے بارے میں جو لڑتا تھا ابراہیم کے ساتھ، میرے حبیب تو نے اس کو دیکھا۔ بحث ہو رہی ہے، بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے دلیل پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اے ابراہیم اگر تیرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے تو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، یہ قدرت مجھے بھی حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ اس نے جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک بے قصور تھا اس نے رہا ہو جانا تھا، ایک با قصور تھا اس نے پھانسی لگنا تھا۔ نمرود نے بے قصور کو پھانسی لگا دیا، مار دیا، اور جس نے پھانسی لگنا تھا اس کو رہا کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، کہ یہ جس نے زندہ رہنا تھا اس کو میں نے مار دیا، اور جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ یہ بڑا احمق اور بے وقوف آدمی ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زندہ کرنا اور مارنا کس کو کہتے۔ زندہ کرنا تو یہ ہے کہ عدم سے وجود میں لائے، نیست سے ہست کر دے، جس چیز کا پہلے وجود ہی نہ ہو اپنی قدرت سے اس کا وجود کر دے، یا بے جان چیز کے اندر اپنی قدرت سے جان ڈال دے، اور اپنی قدرت سے کسی کی روح قبض کر لے، جان نکال لے۔ تو اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ موت اور حیات کے معنی کیا ہیں، زندہ کرنا اور مارنا کس کو کہتی ہیں۔ تو آپ نے اس کے ساتھ فضول بحث کرنا مناسب نہ سمجھا کہ یہ باریکیوں کو نہیں سمجھتا، احمق آدمی ہے، تو آپ نے ذرا نزول فرما کر بڑی موٹی سی بات کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے، روزانہ سورج مشرق کی طرف سے نکلتا ہے۔ فات بها من المغرب، اگر تیرے پاس کوئی قدرت اور طاقت ہے تو مغرب کی طرف سے لے آ۔ جب آپ نے یہ دلیل پیش کی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا، اب اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا جواب دے، حواس باختہ ہو گئے، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اب اس کے پاس کوئی معقول جواب تو نہیں تھا، اب ظلم و ستم پر اتر آیا، کہنے لگا کہ اس کو جلا دو، اس کو جلاؤ۔ بات یہ کرنی ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل پیش کی تو کس چیز کو پیش کیا؟ موت و حیات کو، کہ یہ موت اور حیات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور سورج کو روزانہ وقت پر نکالنا اور وقت پر غروب کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نمرود سے کہا اگر تیرے پاس بھی کوئی قدرت و طاقت ہے تو مغرب کی طرف سے سورج نکال کے دکھا دے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہونے پر اتنی بڑی دلیل ہیں کہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہاں میں ایک بات کروں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، جیسا کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہ جب حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ اگر تیرے پاس کوئی قدرت و طاقت ہے تو سورج کو مغرب کی طرف سے لے آ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہی دلیل اس نے مجھ پر لوٹا دی تو کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ اگر نمرود نے یہ کہہ دیا کہ میں تو مغرب کی طرف سے سورج کو نہیں لا سکتا، ابراہیم تو اپنے خدا سے کہہ دے کہ وہ مغرب کی طرف سے لے آئے، تو میرے خدا کا قانون بھی یہی ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب کی طرف سے تو قیامت کے وقت نکلے گا۔ تو اگر اس نے مجھ سے یہ سوال کر دیا کہ اگر میں مغرب کی طرف سے نہیں لا سکتا تو اپنے خدا سے کہہ دے کہ وہ مغرب کی طرف سے لے آ، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کے دل میں خیال آیا، اسی وقت اللہ نے وحی کی کہ اے میرے خلیل، ایسا روشن خیال اس بے وقوف کے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو احمق آدمی ہے۔ اور اگر یہ خیال آ جاتا اور یہ تجھ سے سوال کر دیتا تو ہم تیری خاطر مغرب کی طرف سے سورج کو نکال دیتے، کیونکہ اگر تو جھوٹا ہو جاتا تو ہمیں سچا کون کہتا؟ اگر تیری تکذیب ہو جائی تو پھر ہماری تصدیق کون کرے گا؟ ہم نے تمہیں اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے اور نبی خدا تعالیٰ کی روشن دلیل بن کے آتا ہے، تمہاری تصدیق ہوگی تو ہماری تصدیق ہوگی، اگر تمہیں کوئی نہیں مانے گا تو ہمیں کوئی کیسے مانے گا؟ تو اگر یہ سوال کر دیتا تو ہم تمہاری خاطر مغرب کی طرف سے سورج کو نکال دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ اور اپنے مقبول بندوں کی خاطر اپنے قانون کو بھی بدل دیتا ہے، اور قانون کے خلاف اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب کی طرف سے نکالا یا نہیں نکالا؟ سورج ڈوب گیا، جبکہ حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، سورج غروب ہو گیا، اور سورج غروب ہونے کے بعد پھر مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، مغرب کی طرف سے نہیں نکلتا، مگر کملی والے کا اشارہ ہوا تو وہی سورج جو مغرب کی طرف ڈوب گیا تھا پھر ڈوبنے کے بعد کبھی نہیں نکلا کرتا تھا، حضور کے اشارے سے وہ مغرب کی طرف سے نکل آیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جھوم اٹھے، فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجا چر گیا۔ اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں دیکھ لے اندھے منکر
دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اپنے تو اپنے، پرائے بھی مانتے ہیں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، میں پاکستان سے ساتھ لایا ہوں۔ کتاب کا نام ہے نشر الطیب، مولوی اشرف علی تھانوی جو تبلیغیوں کے سب سے بڑے مولوی ہیں، دیوبندیوں کے سب سے بڑے مولوی ہیں، ان کی تصنیف ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضور معراج سے واپس آئے، معراج کا بیان کیا، تو کافروں نے کہا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو آسمانوں کی باتیں تو ہم جانتے نہیں، کیونکہ نہ ہم آسمانوں پر گئے اور نہ ہمیں آسمانوں کے حالات کا علم ہے۔ بیت المقدس ہم جاتے رہتے، تو آپ راستے کی کوئی بات بتائیے، راستے میں آپ نے کیا کیا دیکھا، اور کوئی ایسی دلیل پیش کیجئے جس دلیل کو دیکھ کر ہم مان لیں کہ واقعی آپ بیت المقدس گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے راستے میں ایک قافلہ دیکھا جو مکے کی طرف آ رہا ہے، اس قافلے میں اتنے اونٹ ہیں، ان اونٹوں پر یہ کچھ لادا ہوا ہے، اتنے آدمی ہیں، اتنی عورتیں، اتنے بچے۔ جب میں گزرا تھا تو ان کا پانی پینے کا جو گھڑا تھا اس کا ڈھکنا اترا ہوا تھا، تو میں نے جاتے جاتے اس کو ڈھک دیا کہ پانی میں کوئی چیز نہ پڑ جائے۔ تو وہ قافلہ مکے کی طرف آ رہا ہے، حالانکہ حضور براق پر جا رہے تھے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ان کو گنا نہیں تھا۔ مکے والوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ وہ قافلہ مکے میں کب پہنچے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا بدھ کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے قافلہ مکے میں آ جائے گا۔ حضور نے فرما دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بدھ کا دن ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، ابو جال نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گھوڑوں پر سوار ہو وہ، اور یہ جو رستہ آتا ہے بیت المقدس سے، اس رستے پر جا کے دیکھو کہ کہیں تمہیں کوئی قافلہ نظر آتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی دلیل آئے جس دلیل کو سامنے رکھ کر ہم اس کی تکذیب کر سکیں، اس کو جھٹلا سکیں۔ ابو جال کے ساتھی دور دور تک گھوڑے دوڑا کے واپس آ گئے، انہوں نے کہا ہم نے کوئی قافلہ نہیں دیکھا۔ عصر کا وقت ہو گیا، اور عصر کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے اور پھر سورج غروب ہو جاتا ہے، اور قافلہ کہیں 8 اور 10 میل تک نظر نہیں آتا تھا، اور وہ تھے اونٹ، اور پہاڑی سفر تھا، کوئی کار تو نہیں تھی نا جس نے 5 منٹ میں آ جانا تھا۔ قافلہ کہیں نظر نہیں آتا۔ ابو جال اور اس کے ساتھیوں نے بغلیں بجانا شروع کی، اور اچھلنا اور ناچنا اور کودنا اور شور مچانا شروع کیا کہ جھوٹا ہے معاذ اللہ، دیکھو اس نے کہا تھا قافلہ بدھ کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائے گا، اور سورج ڈوبنے کے بالکل قریب ہو گیا اور قافلے کا نام و نشان نہیں ہے۔ اسی بات کو لے کر انہوں نے بغلیں بجانا اور معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنا شروع کر دی۔ صحابہ کرام کو بہت افسوس ہوا، صدمہ ہوا، چہرے اتر گئے، چہروں پر مایوسی سی چھا گئی، دلوں میں پژمردگی ہو گئی کہ یہ بے ایمان ہزاروں معجزات کو دیکھ کر نہیں زندہ رہنے دیتے، ہزاروں معجزات دیکھتے ہیں پھر بھی معاذ اللہ ہمارے نبی کریم کو اتنی تکلیفیں اذیتیں پہنچاتی ہیں، تو اگر ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی دلیل آ گئی تو ان کو تو شور مچانے اور بکواس کرنے کا بہت زیادہ موقع مل جائے گا۔ تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے جب ان کے چہروں کو دیکھا، چہروں پر پژمردگی کے آثار دیکھے، تو فرمایا میرے صحابیوں کیا بات ہے، تمہارے چہروں پر افسردگی سی ہے، تازگی اور شادمانی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ حضور بات یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان ہے
کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ کے ہاتھ سے اتنے معجزات ظاہر ہوئے ہیں کہ کوئی بھی عقل والا آپ کی تکذیب نہیں کر سکتا، مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ دشمن ہے، یہ ہمیں ویسے ہی نہیں جینے دیتے، تو اگر ان کے ہاتھ میں کوئی بات آ گئی تو پھر یہ ہمارا کیا حشر کریں گے۔ بات کیا ہے؟ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ قافلہ بدھ کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آ جائے گا، اور سورج ڈوبنے کو تو چند منٹ باقی رہ گئے اور قافلہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا، تو اگر قافلہ سورج ڈوبنے کے بعد آیا تو ان کے ہاتھ میں بات آ جائے گی، تو قافلہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مکے میں آنا چاہیے، ورنہ یہ کافر تو ہم پر عرصہ حیات تنگ کر دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا، میرے صحابیوں تم پریشان کیوں ہو؟ اللہ اسی طرح کرے گا جس طرح میری زبان سے نکلا ہے، جس طرح میرے منہ سے نکلا ہے اللہ اسی طرح کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ہمارا ایمان ہے مگر قافلہ نظر نہیں آ رہا دور دور تک اور سورج ڈوبنے کے بالکل قریب ہو گیا ہے۔ تو میاں اپنے تو اپنے ان مخالفوں کے سب سے بڑے مولوی نے لکھا ہے، فَأَمَرَ الشَّمْسَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الشَّمْسَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا، سرکار نے سورج کو حکم دیا۔ فَأَمَرَ کا لفظ ہے کہ نبی کریم نے حکم دیا سورج کو کہ او سورج جب تک قافلہ مکے میں داخل نہ ہو جائے یہیں ٹھہرا رہے۔ اللہ سورج وہیں رک گیا، نیچے جاتا ہی نہیں۔ ابو جال کے ساتھی کہنے لگے سورج کو کیا ہو گیا، نیچے ہی نہیں جا رہا، حالانکہ جب اس مقام پر آ جاتا ہے تو چند منٹوں میں چلا جاتا ہے، وہ تو وہیں کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھی کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کسی نے بریک لگا دی ہے، کسی نے حکم کر دیا ہے، سورج وہیں کھڑا ہے۔ صحابہ کرام بھی پہاڑیوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، قافلہ مکے میں داخل ہو گیا، سورج ابھی کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابیوں بتاؤ اب بھی نیچے جائے یا کھڑا ہی رہے؟ نہیں حضور اب چلا جائے۔ قافلہ مکے میں داخل ہو گیا، تب سورج غروب ہوا تو میرے بزرگوں اور دوستوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کائنات کی چیزوں پر چلتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہارے واسطے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ یہ سخرہ تسخیر سے ہے، اور تسخیر کے معنی ہے مطیع کرنا۔ ہم نے سورج چاند کو تمہارے مطیع کر دیا۔ صرف سورج چاند نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے ہم نے سب کا سب تمہارے مطیع کر دیا۔ حبیب تم ہمارے مطیع ہو، ساری کائنات تمہارے مطیع ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہیں وہی ہو جائے۔ اسی واسطے کسی محبت والے نے کہا ہے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، اور فقط اشارے سے ہم سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی۔
جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سورج کا وقت پر نکلنا اور وقت پر غروب ہونا، یہ دن رات کا باہم آنا جانا اختلاف، اور یہ آسمانوں کا وجود اور زمین کا وجود، یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی اتنی بڑی دلیل ہے جس دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ذرا بتائیے، امریکہ والے کہتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سے پہلے کوئی انسان چاند پر نہیں پہنچا، اور سورج پر تو ابھی کوئی بھی نہیں پہنچا، کسی کا دعویٰ نہیں۔ تو ان سے یہ پوچھو کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم سے پہلے کوئی چاند پر پہنچا ہی نہیں، تو جب پہلے کسی انسان کی چاند تک رسائی نہیں ہوئی تو ماننا پڑے گا کہ اس چاند کو بنانا کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ اگر انسانوں نے اس کو بنایا ہوتا تو انسان اس تک پہنچے ہوتے، اور یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ آج تک چاند تک کوئی پہنچا ہی نہیں۔ تو جب انسان چاند تک پہنچا ہی نہیں تو پھر بتاؤ چاند کو کس نے بنایا ہے، سورج کو کس نے بنایا ہے، یہ کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ وہ دلیلیں ہیں جن سے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر استدلال کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ چاند پر کیوں گئے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حجت قائم کرے کہ جب تم نے اپنی آنکھوں سے ہماری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھا، یہ اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہیں، یہ کس نے بنائے؟ یہ سمندر ہے، کس نے بنایا؟ یہ زمین کا کرہ کس نے بنایا؟ یہ زمین سے طرح طرح کی چیزیں کون اگاتا ہے؟ تم ایک دانہ زمین میں ڈال دیتے ہو، وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس دانے سے ہزاروں دانے کون نکالتا ہے؟ اور اب اللہ نے ان کو چاند پر پہنچایا کہ تمہارا خود اپنا یہ دعویٰ تھا کہ چاند تک ہم سے پہلے کوئی نہیں پہنچا۔ تو جب تم کہتے ہو کہ تم سے پہلے کوئی پہنچا ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ کسی انسان کی چاند تک رسائی نہیں تھی، تو جب رسائی نہیں تھی تو انسان چاند کے بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ خود بخود تو چیز بن نہیں سکتی، تو بتاؤ ان چیزوں کو کس نے بنایا ہے؟ کائنات کی جس چیز پر آپ نظر کریں گے، مثلا یہ پنکھا چل رہا ہے، بولو یہ پنکھا جس طرح بن گیا ہے، جس طرح بنا ہوا ہے، کیا یہ خود بخود بن گیا ہے کہ کسی بنانے والے نے سوچے سمجھے منصوبے، تھیوری اور ایک سوچے سمجھے ذہنی نقشے کے مطابق بنایا ہے تو بنا ہے، یا خود بخود بن گیا ہے؟ یہ کلاک، یہ گھڑی جو ہے یہ خود بخود بن گئی ہے کہ کسی بنانے والے نے بنائی ہے؟ یہ لاؤڈ سپیکر خود بخود بن گیا ہے؟ یہ ممبر خود بخود بن گیا ہے؟ یہ مصلی خود بخود بن گیا ہے؟ یہ کپڑا خود بخود بن گیا ہے؟ ارے کائنات کی ہر چیز پر تم نظر کرتے ہو تو کہتے ہو کہ یہ خود بخود نہیں بنی، کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ تو جب چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں خود بخود کیسے بن سکتی؟ ان کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ پہلے زمانے کی جاہل لوگ، جاہل عورتیں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی وہ معرفت حاصل کر لیتی تھی، دلیل حاصل کر لیتی تھی۔ اور آج کل کے پڑھے لکھے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کو نہیں مانتے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک مائی سے پوچھا، مائی جی تم اللہ کو مانتی ہو؟ کہیں گی ہاں مانتی۔ بزرگوں نے فرمایا مائی جی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ ہے؟ اللہ کے ہونے کا تمہیں کیسے علم ہوا؟
تو مائی نے کہا حضرت جی چرخے سے، میں چرخہ چلاتی ہوں، چرخہ کاتا کرتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں۔ پہلے زمانے کی عورتیں چرخے چلایا کرتی تھی نا، یا معلوم ہے آپ کو؟ کبھی چرخہ دیکھا بھی ہے؟ یقیناً دیکھا ہوگا بعض بزرگوں نے۔ چرخہ ہوتا ہے لکڑی کا، بناتے ہیں عورتیں، اس کو چلاتی ہیں اور اس پر سوت کاٹتی ہیں۔ پہلے زمانے کی عورتیں چرخہ کاتا کرتی تھی، چرخہ چلایا کرتی تھیں۔ آج کل کی عورتیں موٹریں چلاتی ہیں، ان کو کیا پتا ہے چرخہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ مائی کہنے لگی حضرت جی میں چرخہ چلاتی ہوں اور سوت کاٹتی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا چرخہ جو ہے یہ خود بخود کبھی نہیں چلا جب تک میں اس کو نہ چلاؤں۔ میں چلاؤں تو چلتا ہے، اور میں نہ چلاؤں تو یہ خود بخود کبھی نہیں چلتا۔ تو میں نے اس سے سمجھ لیا ہے کہ جب یہ چھوٹا سا چرخہ خود بخود نہیں چلتا، جب تک کہ کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو، تو یہ زمین و آسمان کا اتنا بڑا چرخہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ جب تک کہ کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو، اور انسان کا تو یہ کام نہیں ہے۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو اس چرخے کو چلا رہی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، بناوٹ میں، اور دن رات کے باہم اختلافات میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ یہ میں نے اشارہ کیا ہے، قرآن پڑھ کے دیکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ ہوا تو فرعون نے بھی کہا کہ میں خدا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی زمین و آسمان کے وجود سے اللہ کے ہونے پر استدلال کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، کسی غیر مسلم کے سامنے یہ بات پیش کریں، تو اگر کوئی شخص سمجھ رکھنے والا ہو، علم رکھنے والا ہو، اور اللہ کا فضل بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو، تو وہ ان صداقتوں کو اور ان حقیقتوں کو اور ان سچے دلائل کو پیش کر کے بہت سے کافروں کو مسلمان کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور دن رات کے باری باری آنے جانے میں کیا ہے؟ لآیات، آیتیں، نشانیاں ہیں۔ کس کی نشانیاں؟ اللہ کی، اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے ہونے کی علامتیں ہیں۔ مگر ان میں روشن نشانیاں کن لوگوں کے واسطے ہیں؟ اب یہاں سے میرا مضمون شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لآیات لأولی الالباب، اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو عقل مند ہیں۔ اولیل الباب، الباب جمع ہے لب کی، اور لب کہتے ہیں عقل کے نچوڑ کو۔ لب کس کو کہتے ہیں؟ عقل کے نچوڑ کو۔ جو حضرات اردو دان ہیں، اردو کو اچھی طرح سمجھتی ہیں، انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کوئی شخص مضمون لکھتا ہے تو مضمون لکھنے کے بعد کہتا ہے لب لباب یہ ہے، یعنی اس مضمون کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے۔ تو لب کہتی ہیں نچوڑ کو، عقل کا نچوڑ، اور الباب اس کی جمع ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لآیات لأولی الالباب، اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو عقل سلیم رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے عقل کا نچوڑ عطا فرمایا، صحیح عقل عطا فرمائی ہے، خالص عقل عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ، وہ جو عقل مند ہیں، اولی الالباب ہیں، جن کو تو نے خالص عقل عطا فرمائی ہے، وہ کون ہیں؟
آج کل ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے انگریزی لباس پہنا ہوا ہو، سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگائی ہوئی ہو، انگریزی کے 4 الفاظ بول لیتا ہو، یا سائنس پڑھا ہوا ہو، یا ڈاکٹر ہو، یا انجینئر ہو، یا پروفیسر ہو، ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے۔ اللہ سے پوچھو عقل مند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل مند کن کو فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عقل مند کون ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لآیات لأولی الالباب، اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو صحیح عقل مند ہیں، صحیح عقل رکھنے والے ہیں۔ یا اللہ، یہ صحیح عقل رکھنے والے کون ہیں؟ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، ٹائی باندھ لیتے ہیں، یا انگریزی بول لیتے ہیں، یا سائنسدان ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ سے پوچھو اللہ کن کو عقل مند فرما رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کھڑے ہیں تو اللہ اللہ ہو رہی، بیٹھے ہیں تو اللہ اللہ ہو رہا، اللہ اللہ ہو رہا، ذکر جاری، ذکر حق جاری ہے۔ کروٹوں پر لیٹے ہیں، دائیں کروٹ، بائیں کروٹ، جس کروٹ پر بھی لیٹے ہوں، بظاہر سوئے ہوئے ہوں گے، خراٹے مار رہے ہوں گے، مگر قلب جاری ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، وقعودا، اور بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی۔ جنوب جمع ہے جنب کی، اور جنب کہتے ہیں کروٹ کو۔ اللہ فرماتا ہے دائیں کروٹ لیٹے ہوں تو، بائیں کروٹ لیٹے ہوں تو، کسی کروٹ لیٹے ہوں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھو، جب کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، کثرت سے ذکر الہی کرتا ہے، اور پھر اس پر کسی کامل کی توجہ بھی ہو، نظر بھی ہو، تو کامل جو ہوتا ہے وہ قلب کو جاری کر دیتا ہے، تو پھر ہر وقت اللہ اللہ ہوتا رہتا ہے، قلب جاری ہو جاتا ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے، دکانیں بھی کرتے ہیں، ملازمتیں بھی، ڈیوٹیاں بھی ادا کرتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، مگر دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کی طرف لگا ہوا ہے، دل اس کی طرف لگا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہیں کہ ان کو ان کا خریدنا بیچنا، کاروبار وغیرہ کرنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں مگر دل سے اس کی یاد کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ذرا دھیان کرو۔ بعض باتیں سمجھانے کے لیے ایسی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں جو ذرا نیچے درجے کی ہوتی ہیں، مگر سمجھانا جو ہوا، یہ بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب کسی سے عشق ہو جائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق نہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ سے عشق ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے بڑی سخت محبت ہوتی ہے۔ اشد، ایک ہے شدید، شدید کے معنی سخت، اور اشد کے معنی بہت زیادہ سخت۔ جیسے آپ کسی دوست سے کہتے ہیں مجھے تجھ سے بہت زیادہ سخت محبت، تو اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کو اللہ سے بڑی سخت محبت ہوتی۔
تو یہ محبت جو ہے نا اس سے مسئلے سمجھ میں آتے ہیں. دیکھو کسی سے عشق ہو جائے نا, کسی سے عشق ہو جائے تب سمجھ میں آتی ہے بات, ایسے نہیں آتی. کسی سے عشق ہو جائے تو جس کو عشق ہو جائے گا نا وہ کاروبار بھی کرے گا, دکان پر بیٹھا ہوگا, دفتر میں بیٹھا ہوگا, گھر میں بیٹھا ہوگا, بیڈ پر لیٹا ہوا ہوگا, لوگوں سے باتیں بھی کرے گا. بظاہر وہ دوسرے کاموں میں مشغول نظر آئے گا مگر دل کی تار ادھر ہی ہوگی, دل کا دھیان ادھر ہی ہوگا جس کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا ہے. تو جب مجازی عشق کا یہ حال ہے تو حقیقی عشق کا کیا حال ہوگا؟ ان اللہ والوں کو اللہ سے عشق ہوتا ہے. بظاہر یہ کاروبار کرتے ہوئے, کھیتی باڑی کرتے ہوئے, دفتروں میں اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر بباطن یہ اس کی یاد میں رہتے ہیں. عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا جامی فرماتے ہیں بظاہر درمیاں بازار باشم, بظاہر درمیاں بازار باشم, بباطن ہم رہے یار باشم, بباطن ہم رہے یار باشم. فرماتے ہیں بظاہر تو میں بازار میں ہوتا لیکن بباطن اپنے یار کے ساتھ ہوتا. تو کوئی کثرت سے پہلے ذکر کرے. ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں جب چلو دایاں پاؤں رکھو تو کہو اللہ, بایاں رکھو تو ہو اللہ ہو. کوئی سانس غفلت میں نہ جائے, اندر سانس جائے تو اللہ, باہر نکلے تو ہو. پنجاب میں ایک بزرگ ہوئے قادری سلسلے کے حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز. وہ اتنا ہو انہوں نے کیا اپنی زندگی میں کہ ان کا لقب ہی باہو ہو گیا. باہو ہر وقت کرتے رہے. وہ فرماتے, ان کا یہ شعر ہے, فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. دم کہتے ہیں سانس کو, جو سانس غفلت میں گزری سمجھو وہ سانس مسلمان نہیں. جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد پڑھایا ہوں. فرماتے ہیں بھئی ہمیں تو مرشد نے یہ سبق دیا ہے کہ جو سانس غفلت میں گزرے گی وہ سانس مسلمان نہیں ہے. تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا یہ کوئی سانس غفلت میں نہیں گزرنے دیتے. یہ رات کو کیا کرتے ہیں, حب سے دم. حب سے دم کیا مطلب کہ سانس کو روک کر اللہ اللہ کرتے. سانس کو روک کر اگر ایک سانس میں کہ 40 مرتبہ اللہ اللہ کر جائیں تو کیا مطلب, ایک سانس میں 40 مرتبہ اللہ اللہ ہو گیا نا, تو 39 سانس جو غفلت میں گزرے ہیں ان کی قضائی ہو جاتی. تو صوفیاء ایک سانس میں 100 مرتبہ ذکر الہی کر جاتے. تو پھر 100 سانس جو غفلت میں گزری ہوتی ہے اس کی قضائی ہو جاتی ہے, اور وہ سارے دن کا حساب پورا کر لیتے ہیں کہ ہماری کوئی سانس غفلت میں نہ گنی جائے نہ شمار ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عقل مند وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی, ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, کسی مرشد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی ذکر کرے اور برابر کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے, قلب جاری ہو جاتا ہے. پھر وہ بظاہر لوگوں سے باتیں بھی کرتا ہے, کاروبار بھی کرتا ہے, سویا ہوا نظر آتا ہے مگر قلب اس کا جاری ہوتا ہے. ہر وقت
ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی اللہ اللہ کرو کہ تم درمیان میں نہ رہو، اللہ اللہ ہی ہو جائے۔ سلطان العارفین بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو خلافت دیتے تھے تو اس کی انگلی پر چھری پھیرتے تھے، خون کا قطرہ جو زمین پر گرتا تھا وہ زمین پر گر کر خود بخود اس میں اللہ کا نقش بن جاتا تھا۔ خون کا قطرہ زمین پر گرتا تھا، اس سے اللہ لکھا جاتا تھا۔ یعنی مطلب یہ کہ خون گوشت پوشت سب کچھ اللہ اللہ ہی ہو۔ تو میں مولانا روم جو عارفوں کے بادشاہ ہیں ان کا شعر پڑھتا ہوں، ترجمہ نہیں کروں۔ فرماتے ہیں اللہ اللہ گفت اللہ می شود، کیونکہ ترجمہ اس کا اگر کیا جائے تو ہم میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور میں آپ سے نہیں کہتا، میں خود بھی نہیں صلاحیت رکھتا، مجھے خود بھی کوئی سمجھ نہیں آتی، تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں گا؟ اللہ اللہ گفت اللہ می شود، این سخن حق است باللہ می شود۔ تو ہر وقت کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر الہی کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز بھی ذکر الہی ہے، ہو گیا ذکر الہی؟ نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ جب تم نماز پڑھ لو تو نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ نہ سمجھنا کہ بس اب ذکر الہی ہو گیا، اب ضرورت نہیں رہی۔ نماز کے بعد بھی کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ذکر کرو۔ کب تک کرو؟ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب کہ تمہیں اطمینان قلب حاصل ہو، اطمینان قلب کی دولت حاصل ہو جائے، اتنا ذکر کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنا کاروبار چھوڑ دو، نماز کے لیے آ جاؤ۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، آؤ اور اپنا کاروبار چھوڑ دو۔ آ گئے، خطبہ ذکر الہی کا نام ہے، خطبہ سنا، نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، آگے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین پر منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، اور اللہ کا فضل یعنی حق حلال کی روزی تلاش کرو، اور اس روزی تلاش کرنے میں بھی غافل نہ ہو جانا۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ 22ویں پارے میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور آخر میں بات کہاں ختم کی ہے؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات،
یہاں ختم کر. بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں یہاں آ کر ختم کر دیا. معلوم ہوا کہ یہ ذاکرین اللہ کا ذکر کرنے والے جو ہیں ان کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے. ان کو چاہیے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ذکر کریں. اتنا ذکر کریں کہ ذکر ذاکر مذکور ایک ہو جائے. اتنا ذکر کریں کہ خود ذکر بن جائیں. اتنا ذکر کریں کہ ذکر کرتے کرتے خود درمیان میں نہ رہیں. جس کا ذکر کرتے ہیں وہی ہو جائے. اتنا ذکر کریں. تو یہ ذکر الہی جو ہے, یہاں میں ایک بات اور عرض کروں. یہ جو ہے نا تبلیغی, یہ ذکر پر بڑا زور دیتے, ذکر کی مجلس قائم کر لیتے, اور ان کا ذکر یہی ہے لوگوں کو وہابی بنانا, بد عقیدہ بنانا. تو میں ذکر کے بارے میں بھی ایک بات عرض کروں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بھی ذکر الہی ہے. نماز پڑھنا یہ بھی ذکر الہی ہے. قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ بھی ذکر الہی ہے. درود شریف پڑھنا یہ بھی ذکر الہی ہے. اور حضور کا ذکر کرنا یہ بھی ذکر الہی ہے, کیونکہ حضور خود اللہ کا ذکر ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ذکر الرسول, ذکر الرسول, رسول جو ہے وہ ذکر ہے. ذکر الرسول, یہاں ذکر مضاف نہیں ہے رسول کی طرف بلکہ بدل ہے. معنی یہ ہے کہ رسول اللہ بھی ذکر ہے. اور جو دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں حضور کے ناموں میں ایک نام ہے ذکر اللہ. حضور خود اللہ کا ذکر ہے. نہیں, میں آپ کو قرآن شریف سے یہ ثابت کروں. جب یہ آیت اتری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. جبریل یہ آیت لے کر آئے تو حضور نے فرمایا جبریل اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ. انداز دیکھو محبوبانہ, کیونکہ اس میں محبوب کی شان تھی نا اپنی, تو اپنے منہ سے اپنی شان بیان کرنا ذرا مناسب نہ سمجھا. جبریل کیا مطلب ہے اس آیت کا جو تم لے کر آئے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں تو ہوں قاصد, لانے والا. مطلب اللہ جانے یا پھر آپ جانے. تو فرمایا جاؤ میرے رب سے پوچھو کہ اس کا کیا مطلب. جبریل امین گئے, جا کر کہا یا رب العالمین تیرا حبیب فرماتا ہے کہ یہ جو آیت اتری ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو اس کا مطلب یہ ہے اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي. محبوب اس کا مطلب یہ جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا. میں نے تیرے ذکر کو اتنا اونچا کیا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا, جب میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پانچوں وقت کائنات کی فضا تیرے اور میرے نام سے گونجے گی, معمور ہوگی. جہاں مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہاں یہ بھی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. نہیں, آگے اللہ نے اور فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو جعلت تمام الایمان بذکر کا معی. میرے حبیب میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی. جب تک میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ ہو ایمان مکمل نہیں. میرے ذکر کے ساتھ ساتھ جب تک تیرا ذکر نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوگا. اسی واسطے اعلیٰ حضرت نے ان مخالفوں کو مخاطب کر کے کہا ہے جو ذکر رسول کو ذکر الہی نہیں سمجھتے اور ذکر رسول نہیں کرتے, اعلیٰ حضرت ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو,
ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ جو حضور کے ذکر کو اللہ کا ذکر نہیں سمجھتا اور ذکر رسول کو ذکر خدا سے جدا چاہتا ہے، جدا کرنا چاہتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں ایسا ذکر الہی نہیں بلکہ جہنم کی کنجی ہے۔ ذکر الہی وہ ہے جو ذکر رسول کے ساتھ ہے، اور جو ذکر رسول کو بھی ذکر الہی سمجھتے ہیں ان کا ہے ذکر الہی اور ذکر حق۔ نہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنو اللہ کا فرمان ابھی پورا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہو۔ نہیں، سنو اب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب میں نے آپ کو اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے۔ جعلتو کا ذکرم من ذکری۔ امام قاضی عیاض نے شفا شریف کے اندر ان حدیث قدسیہ کو نقل کیا ہے۔ بڑی معتبر مستند کتاب امام قاضی عیاض کے بڑے بڑے ائمہ محدثین ان کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ شفا شریف کے اندر یہ روایتیں احادیث قدسیہ موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا جعلتو کا ذکرم من ذکری، میرے حبیب میں نے تمہیں اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے۔ جعلتو کا بنا دیا ہے میں نے تجھ کو ذکرم من ذکری، اپنے ذکر میں سے ایک ذکر۔ فمن ذکرک ذکرنی، محبوبہ پس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ہی ذکر کیا۔ تو حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کس طرح ہوتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ نے پہلے قیام کا ذکر کیا کہ عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر بھی۔ معلوم ہوا کہ حضور پر سلام پڑھنا کھڑے ہو کے بھی جائز ہے، کیونکہ یہ حضور پر جو سلام پڑھتے ہیں یہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر کھڑے ہو کے بھی کیا جاتا ہے، بیٹھ کے بھی کیا جاتا ہے، لیٹ کے بھی کیا جاتا ہے۔ مگر پہلے اللہ نے قیام کو مقدم کیا، کھڑے ہو کر کرنا زیادہ افضل ہے، اس واسطے ہم لوگ کھڑے ہو کر جو سلام پڑھتے ہیں ذکر رسول کرتے ہیں، یہ ذکر الہی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ذکر الہی کرنے والے عقل مند کھڑے ہو کے بھی کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی کرتے ہیں، لیٹ کے بھی کرتے ہیں، ہر حالت میں۔ تو ذکر الہی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ دیکھو میں ایک بات بتاؤں، میں ہوں خادم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، یہ جو حضرت صوفی صاحبان کی اولاد ہے، خاندان ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی روایت اور طریقے کو قائم رکھیں۔ یہ ان کا صدقہ کھاتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی عزت ہوتی ہے، ان کی وجہ سے لوگ ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ چومتے ہیں۔ اگر یہ ان کی اولاد نہ ہو تو لوگ ان کا ادب و احترام اس طرح نہ کریں، تو جب ان کی بدولت ان کی عزت ہے، عظمت ہے، تو ان کو چاہیے کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو ان کے طریقے اور ان کے سلسلے کو قائم اور جاری رکھیں، چاہے زمانہ بدل جائے، کچھ ہو جائے، ہوتا رہے، یہ اپنے بزرگوں کے طریقے سے نہ ہٹیں اور یہ مصلحت وصلحت چھوڑ دیں۔ آج کل مصلحت کا سلسلہ ہے، مولوی صاحب بات یہ ہے کہ مسئلہ تو یہی ہے لیکن مصلحت اس میں ہے، معاملہ ایسا ہے، سب کو راضی رکھنا پڑتا ہے،
اگر ہم ایسا کریں گے تو تبلیغی مزار پر نہیں آئیں گے، نہ آئیں جائیں جہنم میں۔ اگر آ جائیں گے تو وہ سنی بن جائیں گے؟ وہ آئیں گے بھی تو دھوکہ دینے کے لیے آئیں گے، آئیں گے بھی تو ان کا کوئی مقصد ہوگا، ورنہ وہ در حقیقت دشمن ہیں جو رسول اللہ کے وفادار نہیں ہیں، جو غوث اعظم کے وفادار نہیں ہیں، وہ میرے تمہارے اور حضرت صوفی صاحب کے کیسے وفادار ہیں؟ یہ جو محبت والے ہیں یہ کافی ہیں ہمیں، وہ نہ آئیں، محروم رہنا چاہیں تو رہیں، بدقسمتی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ یہ محبت والے جو آتی ہیں یہ کافی ہیں، اور جس کے دل میں اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب کی محبت ڈالی ہوگی وہ ضرور آئے گا۔ یہ خلوص والے محبت والے آئیں گے تو برکت ہوگی، اور وہ آئیں گے تو ان کے آنے سے نقصان ہوگا، کیونکہ ان کی نیت فیض حاصل کرنا نہیں ہوگا، وہ تو اس کے قائل ہی نہیں ہے، وہ تو بزرگوں کے مزارات پر جانے اور فیض حاصل کرنے کے قائل ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے وہ کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ ہم آنا جانا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ وہاں آنے جانے والے لوگوں کو بھی ورگلائیں گے۔ بتائیے آپ کے سلسلہ جو ہے، آپ کا سلسلہ چشتی صابری ہے؟ چشتیہ نظامیہ، میں سمجھ گیا، بس حضرت اتنا کافی۔ چشتیہ نظامیہ، مجھے بتاؤ یہ جو تبلیغی ہیں ان کا مرکز کہاں ہے؟ دہلی ہے؟ دہلی سلطان الاولیاء، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی قدس سرہ العزیز کے آستانے پر انہوں نے ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ وہاں جا کے دیکھو، یہ مزار پر حاضر ہوتی ہیں، ان کی کتابیں دیکھو، میرے پاس کتابیں موجود ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت خواجہ نظام الدین کا نام تو اس طرح لکھیں گے حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ، بھی پورا نہیں بلکہ اوپر رے اور ہے کا شوشہ ڈال دیں گے، اور اوپر جو اپنے مولوی کا نام لکھیں گے مولوی الیاس کا، تو اس کے ساتھ اتنے لمبے القاب ہوں گے، اور ساتھ ہوگا رحمت اللہ تعالی علیہ نبر اللہ مرقدہ، لمبا چوڑا۔ اپنے مولوی کے لیے اتنا کچھ لکھیں گے اور محبوب الہی کے لیے کچھ نہیں لکھتے۔ تو جس آستانے سے جہاں یہ رہتے ہیں ان کے یہ وفادار نہیں، جو آپ کے بڑے ہیں سب سے محبوب الہی ہیں، تو میرے تمہارے کیسے وفادار ہوتے؟ مولانا روم فرماتے ہیں دشمن شکر بھی دے تو اس کو زہر سمجھو، دشمن قسم بھی کھائے تو اس کا اعتبار مت کرو۔ بولو سب سے پہلے حضرت آدم کو دھوکہ دینے کے لیے کس نے قسم کھائی تھی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بولو کس نے قسم کھائی؟ شیطان۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناس، خیر خواہ ہوں میں تمہارا، قسم کھا گیا دونوں کے سامنے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ حضرت آدم نے خیال فرمایا کہ اللہ کی کسی مخلوق کو اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائیں، تو ذرا ادھر دھیان ہوا اور وہ اپنا کام کر گیا۔ تو یاد رکھو ان کے دھوکے میں نہیں آ۔ میں ایک بات یہاں لگتے آتا اور بھی عرض کر دوں آپ کے فائدے کے لیے، خادم ہونے کی حیثیت، مجھے یہاں ڈربن میں لوگوں نے کہا الحمدللہ اس گناہگار اس فقیر کے آنے سے، اس کی تقریروں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے کرم کیا کہ ڈربن بلکہ پورے ساؤتھ افریقہ کے سنی بیدار ہو گئے اور ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے حاجی صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے نا کیسٹوں کا، کہ تقریریں ٹیپ ہو کے ہر جگہ جا رہی ہیں، وہ تقریریں جو بھی سنتا ہے اس پر اثر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس میں قصے کہانیاں نہیں ہیں، قرآن حدیث کے ٹھوس دلائل ہے، اور قرآن حدیث کے ٹھوس دلائل سے اپنے مسلک کی حقانیت کو ثابت کیا گیا ہے، اور مخالفین کے اعتراضات کا جوابات دیے گئے ہیں۔ تو وہ سلسلہ ایک تو یہ چل رہا ہے، اب بہت سی مسجدوں میں بحمد اللہ جمعے کے بعد سلام جاری ہو گیا، باقاعدہ جمعے کے دن جمعے کے بعد سلام پڑھا جا رہا ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مولوی صاحب یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ خاص حضرت صوفی صاحبان کی چند مسجدیں ہیں ان میں سلام ابھی تک جاری نہیں ہوا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے سے نہیں جاری ہے تو اب جاری کریں گے۔ لو بولو، یہ تو نیکی ہے،
اور ثبوت مجھ سے لے لو. نبی کریم خود فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر جمعے کے دن سلام بھیجو. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ارشاد. ہر جمعے کے دن نبی کریم پر سلام بھیجو. اور حضور خود فرماتے ہیں جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجو. حضور فرماتے ہیں جمعے کا دن یوم مشہود ہے، جو درود و سلام پڑھتے ہیں میں خود سنتا ہوں براہ راست. تو یہ تو سلام تو حضور کے اوپر سلام پڑھنا ہمارا اہل سنت کا یہ شعار ہے، تو جاری کرنا چاہیے. ہمارے صوفی صاحبان کی مسجدیں تو ایسی ہونی چاہیے جو سنیت کا قلعہ ہوں، جو سنیت کا قلعہ ہوں. وہاں تو اس طرح کا سلسلہ ہر وقت ذکر الہی، ذکر رسول صلوات و سلام کا سلسلہ، ختم خواجگان کا سلسلہ، یہ سارا سلسلہ جاری رہے. اور دن بدن اس سلسلے کو بڑھاؤ اور مسلک کو بڑھاؤ. اور یہ یاد رکھو کہ اگر تمہارا ساتھ دیں گے، تمہاری غلامی کریں گے، تمہارے ہاتھ چومیں گے، تمہارا ادب کریں گے تو سنی کریں گے، دوسرے نہیں کریں گے. ان سے کسی قسم کی امید اور توقع نہ رکھو. وہ اگر آئیں جائیں گے بھی تو در پردہ ان کی نیت خراب ہوگی. وہ دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے آئیں گے. تو یہ میری دست بستہ غلامانہ خادمانہ عرض ہے کہ مسلک کے لیے اپنے مسلک اور اپنے طریقے کے مطابق بے خوف ہو کر سلسلہ جاری رکھو. اللہ والے کسی سے نہیں ڈرتے. تم پر سایہ ہے اولیاء کرام کا، تم پر ہاتھ ہے اولیاء کرام کا. تمہیں کیا ڈر ہے، تمہیں کیا خوف ہے؟ ہم غلام جو ساتھ ہیں. پھر دیکھنا کتنی برکت ہوتی ہے اور کتنا کرم ہوتا ہے. خیر، یہ ضمناً بات آ گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ذکر کے ساتھ ساتھ فکر بھی کرتے ہیں. اب ایک دو صوفیانہ باتیں آئیں گی. ذکر کے ساتھ ساتھ وَيَتَفَكَّرُونَ، تفکر کرتی ہیں، غور کرتی ہیں، چیز کی حقیقت اور ماہیت کو دیکھتی ہیں، سمجھتی ہیں، غور کرتے. کس چیز میں غور کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. غور و فکر کرتے ہیں ساتوں آسمانوں کی بناوٹ میں اور زمین میں. یہاں ایک بات کرتا ہوں، اس میں عقیدے کا بھی مسئلہ ہے اور آگے صوفیانہ بات بھی آئے گی. بولو، جو چیز نظر ہی نہ آتی ہو اس میں غور و فکر ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. کوئی چیز کسی نے بنائی ہو، مثلا یہ ٹیپ ریکارڈر مشین کسی نے بنائی، یا کسی نے گلدستہ بنایا، کسی نے ممبر بنایا، کسی نے کوئی چیز بنائی، وہ آپ کو کہتا ہے ذرا اس میں غور کر کے یہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں نقص تو نہیں، کوئی عیب تو نہیں. تو بولو، جب تک وہ چیز آپ کے سامنے نہیں ہوگی آپ غور کریں گے؟ مثلا کوئی شخص کہے صاحب میں نے ایک ممبر بنایا ہے مسجد میں رکھنے کے لیے، ذرا آپ اس میں غور کیجئے، دیکھیے کہ وہ درست ہے. تو آپ کہیں کہاں ہے ممبر؟ وہ کہیں ممبر تو پڑا ہوا ہے پیٹر ٹی میں. تو تم دربن میں ہی بیٹھے بیٹھے غور کر. تو بولو غور ہوگا؟ ہیں؟ وہ کہیں ممبر تو پڑا ہوا ہے کیپ ٹاؤن میں اور تم یہاں بیٹھے بیٹھے غور کر لو. کہے گا پاگل ہو گیا، ممبر میرے سامنے لا، میرے سامنے پیش کر، میں اس کو دیکھوں، دیکھنے کے بعد میں بتاؤں گا صحیح ہے یا نہیں ہے. تو جو چیز نظر ہی نہیں آتی اس میں غور و فکر نہیں ہو سکتا. غور و فکر اسی میں ہو سکتا ہے جو چیز نظر آتی ہو. تو ذرا سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کھڑے بیٹھے لیٹے
ہر حال میں ذکر کرنے والے یہ ذاکرین اللہ والے جو ہوتی ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، یہ ساتوں آسمانوں کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں. بولو اگر ان کو ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کے درمیان کی چیزیں نظر ہی نہیں آتی تو یہ غور کس میں کرتے ہیں؟ کس میں غور کرتی ہیں؟ ارے جو چیز نظر ہی نہیں آتی اس میں غور و فکر نہیں ہو سکتا. غور و فکر اسی میں ہو سکتا ہے جو سامنے ہو. معلوم ہوا کہ ذکر کرنے والے جب کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرتے کرتے ولایت کی اس منزل پر پہنچ جاتی ہیں کہ سارے پردے اٹھ جاتے ہیں. پھر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی حقیقتیں ان کے سامنے بے حجاب ہوتی ہیں. یہ سب کچھ دیکھتے ہیں, کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہوتی. اسی واسطے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوح محفوظ زست پیش اولیاء. لوح محفوظ بھی اولیاء اللہ کے پیش نظر ہوتی. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّ عَيْنَيَّ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، میری دونوں آنکھیں لوح محفوظ پر لگی رہتی ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے خدا کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھا جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا ہوا. اور چشتی حضرات غور کریں، خواجہ خواجگان معین بے کسان والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الحق والدین حسن سنجری چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے اس وقت اجازت خلافت دی جب میں تحت السرا زمین کے نیچے سے لے کر عرش معلیٰ تک سب کچھ دیکھتا تھا. جب حضور کے بچڑوں کی یہ شان ہے. اور نقش بندیوں تم بھی سنو، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک کامل ولی وہ ہے جو روئے زمین کو اس طرح دیکھے جس طرح اپنے انگوٹھے کے ناخن کو دیکھتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، آج کے رسول اللہ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی کتاب نفحات الانس اٹھا کر دیکھ. تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، حضور کے بچڑوں کی شان ہے. سب کچھ دیکھتے ہیں تو پھر حضور کی کیا شان ہوگی. اور یہ جو تبلیغ کرتے پھرتے ہیں خدا کی قسم ان کے مولوی بڑے مولویوں نے لکھا ہے حضور کو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں. ان کا جو حال ہے اگر میں کھل کے بیان کر دوں نا، ابھی کروں گا آہستہ آہستہ کروں گا، بتاؤں گا یہ شیر کی کھال میں کون ہے کون اندر میں، کون سا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے اور یہ اندر سے کیا ہے. اور غلط بات نہیں کروں گا، کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا، گناہ عظیم ہے. کتاب ہاتھ میں لے کر بتاؤں گا کہ جتنا یہ اپنے مولویوں کو مانتے ہیں ان کی عزت قدر جانتے ہیں اتنی نبیوں ولیوں کی نہیں جانتے. ثابت کر کے دکھاؤں. تو میرے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ذکر کرنے والے جو ہر وقت ذکر الہی کرتی ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت ذکر کرتی ہیں، ذکر کر کر کے ذکر ہی بن جاتی ہے. ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی چیزیں ان کے سامنے بے نقاب اور بے حجاب ہو جاتی ہیں. وہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کیا کہتے ہیں
रब्बना मा खलकता हादा बातिला, ऐ हमारे परवरदिगार ये सब कुछ तूने बातिल नहीं बनाया। देखो मैंने जो बात की है उसकी तायीद एक और लफ्ज से होती है, रब्बना मा खलकता, बोलो आगे, हाजा। हाजा इसमें इशारा है जो करीब के लिए आता है, हाजा इसमें इशारा है जो करीब के लिए आता है, बईद के लिए आता है जाले का। जैसे कि आप कहें कि ये टेप रिकॉर्डर मशीन है, ये हजरत साहब पूना वाले तशरीफ फरमा है और वो बत्ती जल रही है मस्जिद के बाहर, वो एक मोटर जा रही है उस रोड पर, तो ये जो है ये इसकी अगर आप अरबी बनाएंगे तो क्या बनेगी, हाजा। हाजा के माना ये, और वो जालिका, जालिका के माना क्या है, वो इसमें इशारा है बईद का, आधा इसमें इशारा है करीब का। तो वो अल्लाह वाले सातों आसमानों और सातों जमीनों की चीजों को देखकर क्या कहती हैं, रब्बना ए हमारे परवरदिगार मा खलकता हाजा हाजा बातिला, ये जो कुछ तूने बनाया है बातिल नहीं बनाया। बातिल मालूम हुआ सातों आसमानों और सातों जमीनों की हकीकतें फिर उनसे बईद नहीं होती बल्कि करीब होती, इसी वास्ते तो इसमें इशारा करीब का आया। तो ये सब चीजें उनके करीब होती हैं, सारे हकाइक को सातों आसमानों की चीजों और सातों जमीनों की चीजों को देखकर क्या कहते हैं, मा खलकता हादा बातिला, ऐ हमारे परवरदिगार ये सब कुछ तूने बातिल नहीं बनाया। यहां दो तर्जमे करूंगा, एक मौलवियाना एक सूफियाना। मौलवियाना तर्जमा यह है कि तूने बातिल यानी बेकार नहीं बनाया, हर चीज के बनाने में हिकमत है, कोई ना कोई फायदा है। गौर से देखा जाए तो कोई चीज भी बेकार नहीं है, ये माना भी ठीक है। चुनाचे एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे दीवार पर एक छपकली फिर रही, हम लोग छपकली कहते हैं, आप क्या कहते हैं? छपकली का मतलब समझ गए हो ना? अब वो जो ये उड़ते फिरते हैं ना बत्ती के इर्द गिर्द, उनको खाती है, पंजाब में उसको कहते हैं कोड़ किरली। तो ये छपकली फिर रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, देखकर कहा या अल्लाह ये तूने छपकली को बनाया है, इसके बनाने में भला क्या हिकमत थी, इसकी क्या जरूरत थी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा कल ये छपकली कह रही थी कि या अल्लाह तूने मूसा को बनाया, उसके बनाने का क्या फायदा है? मूसा कल ये छपकली कह रही थी कि या अल्लाह तूने मूसा को पैदा किया है तो क्या फायदा था उसके पैदा करने में, क्या जरूरत थी? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह वाले कहते हैं या अल्लाह तूने किसी चीज को बेकार बेफायदा नहीं बनाया, हर चीज के पैदा करने में कोई हिकमत है, कोई फायदा है, और वो हिकमतें तू ही जानता है जो बनाने वाला है। ये है तर्जमा आलिमाना, ये भी सही है, आमन्ना वसद्दक। और एक तर्जमा करता हूं सूफियाना, सूफियों से डरते हुए। अल्लाह वाले जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की हकीकतों में गौर करती हैं तो फिर क्या कहते हैं, रब्बना मा खलकता हादा बातिला, ऐ हमारे परवरदिगार ये सब कुछ तूने बातिल नहीं बनाया। क्या मतलब कि जब बातिल की हुई नफी, मा नाफिया है, मा खलकता हादा बातिल, बातिल की हुई नफी तो हक का होगा इस बात।
बातिल की हुई नफी, हक का होगा इस बात। तो सूफियाना तर्जुमा ये है कि ये सब कुछ तूने बातिल नहीं बनाया। अगर देखने वाली आंख हो, मारिफत वाली आंख हो, तो हर चीज ही हक है। हक के सिवा कुछ भी नहीं है, हक के सिवा कुछ भी। मगर देखने वाली आंख हो, अगर देखने वाली आंख रखता है, मारिफत की आंख रखता है, तो फिर सब कुछ देखता है, तो हक की हक है। तजल्ला तेरी जात का सू बसू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। फिर वो यही कहता है हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन। जाहिर भी वही है, बातिन भी वही है, अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है। हक की हक है, हक की हक, हक हक। फिर वो कहता है हक है, हक के सिवा कुछ नहीं, हक की हक। ये बड़ा नाजुक मकाम है। सूफियाए किराम की ये इस्तिलाहें हैं, एक है वहदतुल वजूद और एक है वहदतुल शुहूद। ये सूफियाए किराम की इस्तिलाहें हैं। शेख अकबर हजरत मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी और आशिक़े रसूलुल्लाह हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े बुजुर्ग जो हुए, इनका मसलक था वहदतुल वजूद। और इमाम रब्बानी हजरत इमाम मुजद्दिद अल फिसानी, शेख अहमद फारूकी सरंदी रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये मसलक है वहदतुल शुहूद। और मैं आपको बताऊं, हजरत मुजद्दिद साहब भी वहदतुल वजूद के मुनकिर नहीं है। वहदतुल वजूद भी हक है, वहदतुल शुहूद भी हक है, लेकिन ये हाल है, काल में नहीं आ सकता। ये एक हाल है जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। ये एक हकीकत है जिसको समझा जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जिसका हाल होता है वही समझता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। तो ये तो बड़ी गहरी बात है जिसको मुझे भी कोई खबर नहीं उसकी, मैं भी नहीं समझता। जब मैं ही नहीं समझता तो मैं आपको क्या समझाऊंगा। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, इसमें जुबान नहीं खोलनी चाहिए, बड़ा नाजुक मरहला है। बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी है, बहुत से गिर जाती हैं, सब कुछ बर्बाद कर बैठती हैं। ये वो मकामात और वो हालात हैं जो जुबान पर लाने के नहीं हैं। ये वारदात हैं जो कल्ब पर वारिद होती है। समझ गए हो? हाल काल में नहीं आ सकता। ये भी आपको समझाऊं कि हाल काल में कैसे नहीं आ सकता। बड़ी मिसालें हैं। किसी के सर में दर्द हो रहा हो, वो कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है। जिसको सारी उम्र कभी दर्द हुआ ही नहीं, वो समझ सकेगा? वो कहेगा क्या हो रहा है सर में? आप कहेंगे दर्द हो रहा है। किस तरह दर्द हो रहा है, कैसे दर्द, क्या होता है वो दर्द? कहेगा बस सर फट रहा है। वो कैसे फट रहा है? अच्छा भला नजर आ रहा है, कोई फटवट नहीं रहा। तो सारी उम्र आप लगे रहे, उसको आप समझा नहीं सकते। नाबालिग बच्चा हो, नादान, उसको आप कहें कि मियां बीवी जब मुकारिबत करती हैं, मुजामियत करती हैं, उनको ये लुत्फ और ये लज्जत आती है, तो वो नाबालिग बच्चा जो है उसको आप समझाना चाहें तो समझा सकते हैं। और बस आखिरी बात, आखिरी मिसाल दे दी, वो कभी समझ सकता है? नाबालिग है और नहीं समझ सकता। सारी उम्र चक्करे मारते रहो, उसको समझाते रहो, वो कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि अभी वो नाबालिग है, अभी बालिग नहीं हुआ, उस बात की लज्जत को वो नहीं जानता। आप किसी सूरत में उसको नहीं समझा सकते। हाँ, जब बालिग होगा, उसका निकाह होगा, फिर उसकी समझ में आ जाएगी। इसी तरह ये है, हम हैं नाबालिग, ये अल्लाह वाले होते हैं बालिग, जो इनको जिस मकाम पर ये होते हैं, जो इनका हाल होता है, जो इनका मकाम होता है,
اس مقام کی کیفیات کو یہ سمجھتے ہیں، ہم جو اس مقام پر پہنچے ہی نہیں، نہ بالغ ہیں، ابھی وہاں تک پہنچے ہی نہیں، جانتے ہی کچھ نہیں، تو وہاں کی کیفیات کو کسی طرح بھی سمجھ نہیں سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کی سمجھ میں پوری بات آ گئی۔ بعض باتیں ہوتی ہیں جو سمجھی جا سکتی ہیں، سمجھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ ایک حال ہے، قال میں نہیں آ سکتا، وہی جانتا ہے جس کا حال ہوتا ہے۔ تو اس واسطے یہ جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی باتیں ہیں، یہ زبان پر نہیں لانی چاہیے۔ میرے حضرت نے مجھے یہی فرمایا کہ بس شریعت بیان کرو، قرآن اور حدیث بیان کرو، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، وہی بات کرو جو کتاب و سنت کی ہے، جو لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہے، وہ بات کرو، اور طریقہ بھی یہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ذکر کرنے والے، فکر کرنے والے جب ذکر کرتے رہتی ہیں، کثرت سے ذکر کر کر کے اس مقام پر پہنچ جاتی ہیں کہ سینہ روشن ہو جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے، آنکھوں سے پردے اڑ جاتی ہیں، تو پھر یہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی حقیقتوں کو دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں مولا کریم جو دیکھنے والی آنکھ رکھتا ہے، اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو سوائے حق کے اور کچھ نہیں، حق ہی حق، حق ہی حق۔ کوئی چیز تو نے بیکار نہیں بنائی، بے فائدہ نہیں بنائی، ہر چیز کا بنانے میں حکمت ہی ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو اور معرفت والا دل ہو تو ہر چیز میں تیری معرفت کے جلوے ہیں، ہر چیز کے اندر تیری قدرت، تیری ذات، تیری صفات، تیرے اسماء جلوہ گر ہیں، کیونکہ چار چیزوں کے سوا تو اور کسی چیز کا ظہور ہی نہیں، ذات باری، صفات باری، افعال باری اور اسماء باری، ان چار کا ظہور ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے کائنات میں ذات باری، صفات باری، افعال باری اور اسماء باری کا ظہور ہے، تو مولا کریم دیکھنے والی آنکھ ہو تو حق کے سوا کچھ بھی نہیں، اور مطلب یہ تو ہی تو ہے اور کچھ نہیں۔ ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ باطل نہیں بنایا، حق ہی حق ہے۔ دوسرا معنی بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کے پیدا کرنے میں حکمت ہے۔ فقنا عذاب النار، تو اے ہمارے رب ہمیں عذاب دوزخ سے بچا، محفوظ رکھ۔ میں نے آیہ کریمہ کا ترجمہ چند تفسیری فوائد بیان کر دیے ہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر کرنے والی زبان، رجوع ہونے والا قلب، معرفت کا گہوارہ قلب عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ مقام عطا فرمائے کہ ہماری آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ جائیں اور ہم حقائق کو دیکھیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ دیکھنے والی آنکھ، سمجھنے والا دل عطا فرمائے تاکہ ہم معرفت کا گہوارہ بن جائیں، معرفت کا پیکر بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے۔ معرفت جس نے حاصل کر لی اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ میں نے بہت مختصر بیان کیا ہے وقت کو دیکھتے ہوئے، ورنہ یہاں سے تصوف کی شاخیں نکلتی تھی کہ یہ زمین و آسمان کے جو کنارے ہیں، یہ کنارے جو ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ عالم صغیر ہے اور انسان عالم کبیر ہے۔ ساری کائنات کی حقیقتیں حضرت انسان کے اندر ہیں۔ جب کوئی ذکر فکر کرتا ہے اور اس کے پردے اٹھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق، ہم دکھاتے ہیں ان کو اپنی معرفت کی نشانیاں آفاق میں۔ آفاق جمع ہے افق کی، اور افق کہتے ہیں کنارے کو۔ اللہ فرماتا ہے زمینوں آسمانوں کے کناروں تک ہم ان کو اپنی معرفت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ پہلے تو وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی معرفت کے جلوے دیکھتے ہیں،
اور پھر اس کے بعد ترقی ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. پھر جو کچھ وہ آفاقی عالم میں دیکھتے تھے اپنی ذات میں دیکھتے. وفی انفسہم، پھر وہ اپنی ذات میں سب کچھ دیکھتے ہیں. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ پھر ان پر روشن ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ حق کی حق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو یہ انسان، بعض صوفیہ کہتے ہیں انسان عالم صغیر ہے اور یہ جہان عالم کبیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ عالم صغیر ہے اور انسان عالم کبیر ہے. جو کچھ انسان کائنات میں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ اس کی ذات میں دکھاتا ہے، اور جب اس کی اپنی ذات کو وہ پہچان لیتا ہے تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہے یہ، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے تو آتا کچھ نہیں ہے، نہ میں کچھ سمجھتا ہوں نہ میں سمجھا سکتا ہوں، اور یہ تو عارفوں کا کام ہے. میں تو چور ہوں اور بزرگان دین کے الفاظ کی چوری کی ہوئی ہے اور وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، ورنہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. یہ تو عارفوں کا، اہل معرفت کا کام ہے. ان بزرگوں کی موجودگی میں یہ چند کلمات جو کہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول فرمائے اور میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آپ حضرات خوش ہوں گے کہ ہمارے حاجی ابراہیم طاہر محمد صاحب نے بڑی عقیدت کے ساتھ اس آستانہ عالیہ پر یہ مسجد شریف بنائی ہے اور یہ خرچہ کیا ہے. اسی واسطے ہمارے سجادہ نشین صاحبان قبلہ نے ان کو ایک یہ دوشالہ اڑایا ہے عقیدت محبت سے. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو شاد اور آباد رکھے. اور آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں، میں بھی حاضر ہوا ہوں، میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. میں ان بزرگان دین سے، سجادہ نشین حضرات سے دعا استدعا کرتا ہوں دعا کی کہ یہ دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت اور اپنے پیاروں کی محبت اور معرفت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اور یہ سلسلہ صلاۃ و سلام کا یہاں اب جاری رہے، ہر جمعے کو بھی، آگے پیچھے بھی، کیونکہ یہ تو ہمارے وہ آستانے ہیں جن پر ہمیں ناز ہے الحمدللہ. یہاں تو ہم ڈنکے کی چوٹ آ کر سب کچھ وہ کر سکتے ہیں جو ہمارے مسلک کے مطابق ہے. یہاں نہیں کریں گے تو وہ ابھی تو ہمیں کرنے ہی نہیں دیتے، اور کہاں کریں گے. پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا در ہو میرا سر، سامنے ہو روئے انور، حسنین کا صدقہ کرم کر، چشم و دل کر دو منور. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جانکنی کے وقت آنا، مکر شیطان سے بچانا، چہرہ انور دکھانا، اپنے دامن میں چھپانا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
अलैका सलावातुल्लाह अलैका सलावातुल्लाह अलैका अस्सलाम ऐ सब्ज गुंबद के मकीन अस्सलाम ऐ रहमतल लिल आलमीन मेरे आका दस्त बस्ता हैं खड़े तेरे गुलाम और आजिज़ाना अर्ज करते हैं सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व औलियाए उम्मतिका व उलमाए मिल्लतिका या नबी अल्लाह